السلام علیکم ناظرین، پروگرام کسان کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان سائم رشید۔ پاکستانی زراعت اس وقت ایک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہی ہے۔ نازک موڑ کا فکرہ آپ نے اکثر و بیشتر پاکستان کے ارباب اختیار سے سنا ہوگا، لیکن وہ ان کا ایک سیاسی جملہ ہوتا ہے، جبکہ میں واقعی اس نازک موڑ کی بات کر رہا ہوں جو کہ حقیقتاً نازک ہے۔ پاکستان میں اس سال بدقسمتی سے حکومت وقت نے گندم کا شدید بحران پیدا کر کے پاکستان کی زراعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور اس وقت پاکستان میں جو گندم کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں ہوتی تھیں، مارکیٹوں کے اندر بزنس کاروبار ہوتا تھا، زراعت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں ان مارکیٹوں کی، وہ ساری کی ساری ماند پڑ گئی ہیں۔ اس کے اثرات ہماری جی ڈی پی کے اوپر بہت مہلک آئیں گے، اور آنے والے 5 سال بھی ہم اس اثرات سے باہر نہیں آ سکیں گے جو کہ ہمیں فی الحال آ چکے ہیں۔ یہ نقصان تو ہمیں ہو چکا ہے، لیکن اب میں جو بات کرنے والا ہوں کہ آگے یہ جو نقصان ہے اس سے بھی کہیں بڑے خطرے کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے، اور اس کا پیش خیمہ ہے وہ ہے پاکستان میں غذائی قلت اور قحط کے ممکنہ جو ان سے واقعات ہیں وہ رونما ہونے والے ہیں۔ آپ لوگ شاید میری بات پہ ہنسیں کہ یہ کیسے بات کر رہا ہے۔ تو جناب والا، کسان نیوز کے پاس 3 لاکھ فارمرز رجسٹرڈ ہیں، اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر پیغامات آتے ہیں اور کسانوں سے بات بھی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جتنے بھی کسان ہیں، جو کمیونٹی ہے، ان کو جس طرح حکومت وقت نے گندم کے اوپر شدید ان کو پریشانی دی، ان کو مشکلات کا شکار کیا، تو کسانوں نے گندم لگانے سے گریز کرنا ہے۔ مجھے جو لگ رہا ہے کہ 50% ایریا کم ہو جائے گا، جو کسان کہہ رہے ہیں۔ بڑا فارمر نہیں لگانا چاہتا، چھوٹا فارمر نہیں لگانا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جن ان پٹس پہ ہمیں ریٹس پہ ہمیں مداخل مل رہے ہیں، کھادیں مل رہی ہیں، جڑی بوٹیاں مل رہی ہیں، اور ڈیزل کا ریٹ ہے، پانی کی کاسٹ ہے، ان ریٹ پہ اگر ہم کاشت کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ گندم بارے میں ہی نہیں ہے، ہمیں نقصان کا سودا ہے یہ۔ اب جو سنیریو دیکھ رہے ہیں، اگر پاکستان میں 2.25 کروڑ ایکڑ زمین پر گندم لگتی ہے، میں اس میں بات نہیں کرتا کہ 50% رقبہ کم ہو جائے گا، میں صرف بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں گندم کا رقبے میں 30% کمی ہو جائے گی، جو کہ 100% نظر آ رہا ہے کہ قابل کاشت رقبے میں 30% کمی ہو جائے گی۔ تو یہ بنے گا تقریباً 7 ملین ایکڑ، اور اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ہم کوئی 8.5 ملین ٹن 85 لاکھ ٹن گندم کی کمی کا شکار ہوں گے پیداوار کی شکل میں۔ 85 لاکھ ٹن 8.5 ملین ٹن گندم ہم کم پیدا کریں گے گزشتہ سال کی نسبت۔ مارکیٹ میں اگر اس کی ہم قیمت لگاتے ہیں، ایوریج کرتے ہیں، تو یہ تقریباً کوئی 4.25 ارب ڈالر کی بنتی ہے۔ میرا ارباب اختیار سے سوال ہے کہ کیا آپ کے پاس اتنا زر مبادلہ ہے کہ آپ اگلے سال اس گندم کی قلت کو، جو کہ آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں آنے والی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے 4.25 ارب ڈالر کی گندم خرید کر ملک میں لے آئیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اپنے روزمرہ اخراجات، اپنے قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی، آئی پی پیز کے بجلی کے جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے ان کے لیے قرضے لینے پہ مجبور ہیں، تو گندم کے لیے ہم پیسہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو حکومت وقت کی پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں زراعت سے متعلق پچھلے 30 سالوں کی سب سے جو بری حکمت عملی ہے وہ اس وقت اختیار کی گئی ہے۔ میں سجیشن کرتا ہوں اپنے حکومت وقت کو کہ اس کو ویٹ ایمرجنسی کے طور پر اس کو ڈیل کیا جائے، اور آپ مت سنیں بات اپنے سیکٹریز کی، اپنے محکمہ زراعت کے افسران کی، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو صرف دہاڑی لگانی ہے، ان کو رشوت لینی ہے، ان کو جعلی پیسٹیسائڈ، جعلی کھادوں کے کاروبار کو سہولت پہنچانی ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو ان کی باتوں پر توجہ مت دیں، آپ اس کو فوری طور پر جو ہونا تھا ہو چکا تھا، درج ذیل اقدامات کریں تاکہ پاکستان ممکنہ جو گندم کی قلت کا بحران ہے اس سے بچ سکے۔ وہ اقدامات کیا ہیں کہ ویٹ کی مارکیٹ کو اوپن کر دے، گندم جس قیمت پہ بکتی ہے بکنے دیں،
آپ اس میں انٹرفیئر مت کریں حکومتی سطح پر، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ پالیسی اناؤنسمنٹ کر دیں کہ پاکستان میں جو بندہ بھی گندم لگائے گا اس کو گورنمنٹ بیج کتنا کاسٹ کرے گا، ایک من 3,000 روپے کا، 3,500 روپے کا بیج، اور ایک بیگ یوریا، تقریباً یہ 8,000 روپے کا آپ کا سبسڈی کا پلان بنتا ہے، اس سے پر ایکڑ سبسڈی دی جائے گی تمام فارمرز کو۔ اس میں تخصیص مت کریں کہ کوئی چھوٹا فارمر ہے کوئی بڑا فارمر ہے، اور اس کی تصدیق کے مراحل کو ایسا کریں کہ جب ٹیمیں انڈیپینڈنٹ ٹیمز ہوں وہ اس فارمر کا جا کے رقبہ چیک کریں گندم کی کاشت کے بعد تقریباً 2 مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد، جب اس کو یہ پیسے اس کے رجسٹرڈ موبائل نمبر میں ٹرانسفر کر دیے جائیں۔ اور لیکن اس کے لیے اس کو پہلے اس کو کمٹمنٹ کر دی جائے، حکومت اناؤنسمنٹ کر دے اور فارمرز کو کمٹمنٹ کر دی جائے کہ بھئی ہم آپ سے جو پکا وعدہ کر رہے ہیں کہ کاشت کے اوپر ہم آپ کو 3,500 روپے کا بیج کی شکل میں آ جائے گا، اس کے بعد ایک بوری یوریا کا پیسہ 4,500 روپے آپ کو ہم 2 مہینے بعد ٹرانسفر کر دیں گے آپ کی فصلوں کی ویریفیکیشن کے بعد۔ انڈیپینڈنٹ آپ اس میں لڑکے انگیج کریں، ایگریکلچر گریجویٹس ہر یونین کونسل میں لڑکا ایک رکھیں جو کہ ایک ایکڑ پہ جا کے اس کے پٹوار کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے حساب سے، جو زراعت کا اس کا قبضہ ہے کاشت ہے ان کے حساب سے ہر ایریا کو ویریفائی کرے۔ اس سے ہوگا کیا، آپ فارمرز کو اپنے ساتھ باؤنڈ کر لیں گے کہ وہ گندم کی کاشت کریں اور ہم ممکنہ غذائی قلت سے بچ جائیں گے۔ آپ نہیں کرتے، میں یقین سے بات کہہ رہا ہوں، یہ ایک مافیا ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان گندم کی کاشت کم کرے اور وہ گندم کے ٹریڈنگ تجارت کے ذریعے کمیشن مافیا جو ہے اس میں اچھا اربوں روپے کا کمیشن کمائے، سینکڑوں ارب کا۔ تو یہ آپ تو سینکڑوں ارب کی بات کر لیں گے اپنے لیے، لیکن ملک ہمارا برباد ہو جائے گا۔ اور میں اگر موجودہ حکومت وقت گندم کے اوپر ویٹ ایمرجنسی نہیں لگاتی تو اس بربادی کا 100% ذمہ دار میں اس موجودہ حکومت کو ہی ٹھہراؤں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے رہیں گے کسانوں بھائیوں، کاشتکار بھائیوں۔ کسان نیوز کا ایم ہی یہ ہے کہ ہم جو بھی حق پہ بات ہے، سچ پہ بات ہے، کسانوں کی فلاح کی بات ہے وہ آپ تک پہنچائیں، اور ہم اس میں کسی قسم کے لالچ، خوف، ڈر یا کوئی بھی ترغیب ہمیں دی جائے اس کو خاطر میں نہیں لے کے آئیں گے۔ میں کم از کم اپنے لیے آپ کے اوپر آپ کو حلف دے سکتا ہوں کہ جب تک میرے میں سکت ہے میں آپ کے لیے فائٹ کرتا رہوں گا، آپ کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا۔ آپ اس میں ساتھ دیجئے، انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔